السلام علیکم۔ مجھے آج 14 دن ہو گئے ہیں اس ہاسپٹل میں، اور آپ یہ میرے پیچھے میرا بیڈ دیکھ رہے ہیں۔ دکھنے میں تو یہ ہاسپٹل کے بیڈ بہت اچھا لگ رہا ہے، اچھا کھانا مل رہا ہے، بیسٹ سروس مل رہی، الٹرا لگژری ہاسپٹل ہے، لیکن آئی سویئر یہ دنیا کی سب سے بے سکون جگہ، جہاں پہ مجھے ایک سیکنڈ کا بھی سکون نہیں ملا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری اس جگہ پہ، یہ والی جگہ 8 نیڈلز ڈیفرنٹ ٹائم میں بار بار گھسائی گئیں، اور میرے کڈنی سے سیمپل لیے گئے، جو کہ سیمپل انہوں نے شاید بعد میں جرمنی میں بھیجے۔ اس کی بایوپسی کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ ویسے اس ٹریٹمنٹ کو بایوپسی کہتے ہیں، لیکن یہ منی آپریشن ہی ہے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ بے شک انستھیزیا دے کر یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں پین ہوتی ہے، اور ہمارے جو اپنے جب یہ نیڈل جسم کے اندر جاتی ہے اور اس نے سیمپل لینا ہوتا ہے، تو ہمیں یعنی پیشنٹ کو اپنا سانس روکنا پڑتا ہے، جو کہ بہت مشکل ہے، اور سانس بھی بہت ڈیپ بریتھ جو ہے وہ لے کر، اور اس میں انسان کبھی کبھی فینٹ بھی ہو جاتا ہے، اور میں بھی ہوا تھا۔ اور 2 دن انہوں نے کیا، پہلے دن 4 بار میرے اندر یہ ٹیوبز گھسائیں، اور دوسرے دن کیونکہ پہلے دن اس کو پہلی بار سیمپل مل گیا تھا، دوسری بار سیمپل نہیں ملا، وہ فرسٹریٹ ہو گیا، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا شاید، یا کیا ہے، انسان ہے، غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے۔ وہ انستھیزیا والے ایریا سے تھوڑا سا وہ باہر چلا گیا، اور مجھے جب اس نے نیڈل اندر پینیٹریٹ کی، میرا لٹرلی سانس رک گیا، اور جب اس نے ایکشن کرنا ہوتا ہے، سیمپل لینا ہوتا ہے، مجھے اپنا سانس کو روکنا پڑتا ہے، تو جب اس نے مجھے کہا کہ ہولڈ یور بریتھ، تو لٹرلی میں ایسے تھا کہ میرا منہ نیچے تھا، اور میں مطلب مفلنگ ساؤنڈ میں اس کو کہہ رہا تھا کہ لائک دس، اور اس طرح۔ تو وہ پریشان کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے ایسے؟ تو اس نے مجھ سے پوچھا آر یو فیلنگ پین؟ تو میں نے جب اشارے سے کہا ہاں، تو اس نے فوراً باہر نکال دیا۔ تو اس کے بعد میرا ٹریٹمنٹ رک گیا، اسٹچ لگ جاتا ہے جیسے ہی وہ کچھ باہر نیڈل نکالتا فوراً آٹومیٹکلی۔ خیر میں نے وہ نیڈل نہیں دیکھی جو میرے اندر گھسا رہا تھا، کیونکہ مجھے اور ڈر لگنا تھا۔ پھر میں اس لیے پریشان ہوں اپنی ہیلتھ کو لے کر زیادہ، کیونکہ جب مجھے اچانک پتہ چلا میرا پاؤں سویل ہو چکا تھا، یہ خاموش سائلنٹ کلر ہے کڈنی کا جو ڈیزیز ہے، کہ نہیں پتہ چلتا کہ انسان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ مجھے بھی نہیں پتہ تھا، میں ایکسرسائز کرتا تھا، آرگینک فوڈ کھاتا تھا، ہیلدی لائف گزار رہا تھا، لیکن یہ جب پتہ چلا مجھے کہ میرے پاؤں سوج گئے ہیں، اور اب دیکھیں پاؤں کا اور کڈنیز کا کیا کنیکشن ہے، لیکن چل رہا ہے۔ اب جیسے ہمارے فیس پہ پمپل نکلتے ہیں، تو ہم منہ پہ کوئی نہ کچھ لگا رہے ہوتے ہیں، تو بیسکلی ہمارے اسٹمک میں کوئی پرابلم چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فیس پہ پمپلز آتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ کسی کا کوئی قصور نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ سب۔ کڈنی فرینڈلی فوڈ کھانے چاہیے ہمیں، اور یہ جب مجھے پتہ چلا کہ میں ٹیسٹ کروایا کڈنی میں فنکشن، اور مزے کی بات یہ، مزے کی نہیں خیر خطرناک بات ہی، کہ میرے ابھی کڈنی کا فنکشن ویسے کا ویسے ہی ہے۔ 14 دن انہوں نے مجھے اسٹیرائڈز دیے، اینٹی بایوٹک دی، کوئی سینکڑوں ٹیکے لگے، کوئی 20-30 دفعہ انہوں نے میرا بلڈ سیمپل لیے ہوں گے، اور مطلب ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں یہاں پر سکون میں نہیں لیٹا۔ جیسے ہی لیٹنے لگتا تھا، کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ آ جاتی تھی، کوئی انجیکشن، کوئی ڈرپ، کچھ نہ کچھ 24 گھنٹوں میں چلتا ہی رہتا تھا۔ تو اس لیے اس بستر پہ اللہ نہ ہی کسی کو ڈالے اتنے عرصے کے لیے، بلکہ ایک دن کے لیے بھی، کیونکہ سکون نہیں ادھر مل سکتا۔ تو اتنے دن میرا صرف ٹریٹمنٹ جو انہوں نے کیا ہے، میرے اس فنکشن کو مزید خرابی سے روکنے کے لیے، بچانے کے لیے، وہاں پہ صرف ہولڈ کیا ہوا۔ میرا فنکشن ابھی کیا خراب ہے کڈنی کا، یہ بھی پتہ نہیں چلا،
کیونکہ واپسی کی رپورٹ آئے گی، اس کے مطابق پتہ چلے گا اور میری ٹریٹمنٹ دوبارہ شروع ہوگی. یعنی 14 دن ابھی میں صرف ہولڈ پہ لگا ہوا تھا کہ جس پہ انہوں نے مجھے وہ، اور ابھی اسٹیرائڈس کی وجہ سے میری جسم کی حالت ہو چکی ہے کہ میں 5 منٹ سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتا. میری باڈی پوری جو ہے وہ سٹک ہو چکی ہے. میری چیسٹ، کیونکہ میرا وامٹ بھی میرا نوزیا بھی مجھے سٹارٹ ہو چکا تھا وامٹس کی وجہ سے، جسم میں جان ختم ہو گئی ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ ابھی ریہیبلیٹیشن میں مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے دن لگتے ہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے دوبارہ ٹریٹمنٹ کرنا اور اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی وہ اسٹیرائڈس ہی یوز کریں گے. تو باڈی کے امیون سسٹم کو ہلا دیتا ہے. بیسکلی میری باڈی اس ٹائم پوری ہل چکی ہے. یہ کڈنی ڈیزیز کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، جیسے کہ میرا پاؤں سویل ہو گیا، تو اس سے مجھے پتہ چلا. اب مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یورین میں جھاگ آتی ہے، اور وہ جھاگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ 5-10 منٹ جاتی نہیں ہے. جو نارمل یورین کی جھاگ ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر بعد ببل جو ہے وہ برسٹ ہونے لگ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہے. اس کی جھاگ تو آپ نوٹس کیا کریں کبھی کوئی یورین کریں تو. یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے اپنی ہی صحت کے لیے، کیونکہ کڈنی ڈیزیز اللہ کی طرف سے یا کچھ انسان کی بھی نیگلیجنسی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کوئی ہوئی ہو. تو خیر اللہ توبہ تو ہر وقت کرنی چاہیے. اب مجھے ایسا بندہ جو دکھنے میں بالکل فٹ فاٹ ہے، جو بھی یہاں پہ دیکھتا ہے 15 دن سے ادھر ہے، سب حیران پریشان ہے کہ یار یہ بندہ کون ہے جو بالکل صحیح چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، لیکن 15 دن سے ادھر ہے. تو ہاسپٹل میں تو ایک دن نہیں گزرتا، مشکل سے گزرتا ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے، میرے میسیج دینے کا مقصد ایکچولی یہ ہے کہ انسان کی کیا اہمیت ہے، انسان کی کیا ویلیو ہے، وہ ان ملکوں میں پتہ چلتا ہے. کہ مجھے اگر کوئی بیماری نہیں بھی ہے نا، انہوں نے پھر بھی اس کا علاج کرنا ہے. یعنی مجھے صرف کڈنی کا فنکشن میرا خراب تھا اور شروع میں کولیسٹرول ہائی تھا پہلے ٹیسٹ میں، تو اس کی وجہ سے میرے اس بیس پہ میرا ایڈمیشن ہوا، کیونکہ مجھے ملٹی پرابلمس تھی. اس کے بعد میرے سارے پرابلمس ٹھیک ہو گئے. کولیسٹرول بالکل ٹھیک، کبھی ہوا ہی نہیں خراب، نہ یورک ایسڈ. کولیسٹرول یورک ایسڈ شاید ایک ہی چیز ہوتا ہے. نہ شوگر، نہ بلڈ پریشر، کوئی بھی. الحمدللہ ایوری تھنگ از گڈ. 15 دن سے میرے سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ایوری ڈے. لیکن ٹیبلٹس آ رہی ہیں. یہ جی کس لیے ہے؟ یہ درد کی ہے. میں نے کہا جی مجھے تو کوئی درد ہے ہی نہیں. کہتا ہے ہو سکتی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے. اچھا اینٹی بایوٹک کوئی آ رہا ہے. میں نے کہا جی کہ یہ کس چیز کا ہے؟ کہ آپ کی باڈی میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ اینٹی بایوٹک کھانی پڑے گی. اچھا جی وہ بھی کھا لی. جی میدے کی گولیاں آ رہی ہیں. میں نے کہا جی میدا میرا خراب ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے میڈیکیشن کیا 2 دن بعد ٹھیک ہو گیا، اب میرا میدا خراب نہیں ہے. تو کہتا ہے ہو سکتا ہے دوبارہ کھاؤ. تو یعنی کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس ہاسپٹل میں اتنا اچھا نظام ہے اس ملک کا کہ 15 دن سے ہوں. اگر پاکستان میں اس طرح کے ہاسپٹل میں ہوتا لاکھوں روپیہ بن جاتا. فری ہے اور یہ جان نہیں چھڑوا رہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اور مجھے اپنا بل بڑھانے کے لیے انشورنس کمپنی سے پیسہ لینے کے لیے مجھے یہاں پہ زبردستی بٹھایا. نہیں، یہاں پر سب کچھ رپورٹس کی بیس پہ ہوتا ہے. میری جو ڈیلی رپورٹس آتی ہیں وہ انشورنس کمپنی میں جاتی ہیں. انشورنس کمپنی کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ مزید ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے قابل ہے بھی یا نہیں. تو اپروول وہاں سے آتا ہے، پھر یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ نوٹ چھاپنے کے لیے مریض کو جناب جی کہیں کہ چلے یار انہوں بستر چپائی رکھ پیسے ہی آ رہے ہیں نا. ایسا کچھ نہیں ہے. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ مریض اگر آیا ہے، اول تو اللہ نہ کرے موت تو برحق ہے کوئی بھی، یہ ان کی 100% کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاسپٹل سے کوئی بندے کی ڈیتھ نہ ہو کسی بھی طرح، چاہے کوئی میریکل ہو یا کوئی بھی ہو، اس بندے کو بچا لیں ہم. اور انکار نہیں کرتے. اگر ان کے پاس فیسلٹیز ہیں تو مریض کا ضرور علاج کرتے ہیں.
اب انہوں نے کڈنی فنکشن کے ساتھ ساتھ میرے کیلشیمس جتنے بھی باڈی میں ہوتے ہیں اسینشیلس یا جو بھی ہیں، کیلشیم، پروٹینز، امونیا، پوٹاشیم، اور باڈی کے کوئی بھی وٹامنز، وہ سارے انہوں نے پورے کرنے ہیں، اور ڈیلی چیک کرنا ہے کہ ان سب کی کیا ویلیوز ہے. اگر کچھ بھی اس میں سے کم ہے یا زیادہ ہے، انہوں نے ان بیسس پہ مجھے جانے نہیں دیا کہ یار اس بندے کا آج یہ کم ہے، اس بندے کا یہ زیادہ ہے، تو ہم نے اس کو نہیں جانے دیا، ہم پورا کریں گے. آج ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے آج تمہارا فائنل ٹیسٹ ہے، اگر اس میں امید ہے کیونکہ بہتری تمہارے باڈی میں آ رہی ہے، تمہاری یعنی جو کڈنی کا جو فنکشن ہے جو خراب ہے نا، وہ ابھی تک خراب ہی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوا، ویسے ہی ہے، اس کو بس ہولڈ کیا. لیکن جو باقی ویلیوز ہیں وہ میری بہتر آ رہی ہیں. اور اب آج کہہ رہا تھا کہ آج ٹیسٹ میں بہتر اگر ہوگی ہر چیز تو میں ڈسچارج کر دوں گا. پھر 2-3 دن تک بایوپسی کی رپورٹ آ جائے گی تو تمہیں دوبارہ بلائیں گے، پھر اس کے حساب سے دوبارہ ٹریٹمنٹ شروع کریں گے. تو میری اتنا اچھا ٹریٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں نہیں مل سکتا ہے شاید، یا اگر ملے گا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اوور ریٹڈ ہی ہوگا، یعنی اس کے اتنے زیادہ پھر پیسے ہوں گے. لیکن بیسٹ ٹریٹمنٹ، بیسٹ. یہ انسان کو یہاں پر کوئی بوجھ نہیں سمجھتا، کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یار جان چھڑاؤ اس سے، ٹھیک ہے نہیں یہ ٹھیک ہو رہے ہیں یار خلی ولی. میں 10 دن ہاسپٹل میں تھا اپنے فادر کے ساتھ، ان کی بھی خیر ڈیتھ ہوگی 10 دن بعد. تو ہر روز ہمارے وہ جس میں تھا آئی سی یو میں یا وارڈ میں، ہر روز 1-2-3-4 بندے مر ہی رہے ہوتے تھے، بوڑھے جوان سب بھی. تو کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ بھئی کیونکہ پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پر اگر کوئی ان کے ہاسپٹل سے مرے گا نا، ڈیتھ ہو گئی جس کی، ان کو پوچھیں گے. اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ قانون ہے نا، میڈیکل کا یہاں پہ قانون سب سے سخت ہے اس ملک میں. قانون ہے تو یہ لوگ انسانوں کو بچا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی نیگلیجنسی کی اور بندہ مر گیا اور ہم اس کو نہیں پروف کر سکے وہاں پہ، تو یہ پھنس جائیں گے، ہاسپٹل بند، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو میرا یہ میسیج ریکارڈ کرنے کا ولاگ ہے ایکچولی، اپنے ولاگ کے تھرو ایک میسیج دے رہا ہوں اپنی دیکھنے والوں کو کہ آپ کڈنی کو ایزی نہ لیں. یہ جیسے ایک ٹیومر ہوتا ہے انسان کے جسم میں، پتہ نہیں چلتا، اور جب وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے، درد شروع ہو جاتی ہے. کڈنی کا ایسی درد ہے، ایسی فنکشن ہے، کیونکہ اگر یہ خراب ہے نا یہ درد نہیں کرے گا. صرف کڈنی میں سٹون جب آتا ہے نا تب درد کرتا ہے. لیکن اگر کڈنی کا کوئی فنکشن خراب ہے نا تو وہ درد نہیں کرے گا، لیکن کوئی نہ کوئی سمٹمز دے گا. تو آپ کو سمٹمز کا پتہ ہونا چاہیے، 4-5 ہیں، زیادہ نہیں ہیں. تو وہ ہمیں ڈیلی روٹین میں دیکھنے چاہیے، نوٹ کرنے چاہیے، اور اس کو انیشیل سٹیج میں ہی پکڑ لینا چاہیے تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آج میں جا رہا ہوں ہاسپٹل سے، تو اللہ حافظ.